رات کے 10 بج رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ گھٹن تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں جو 10 بجے ہی سو جاتی، آج اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میرے شوہر نے بھی یہ بات محسوس کی تو مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ پریشانی تو ہے، لیکن کیا ہے مجھے خود بھی علم نہیں۔ اسی دوران فون آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور دوسری طرف میری بہن تھی۔ اس نے مجھ سے جو کچھ کہا اس کے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے ابا کو فالج ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے بہت زیادہ پیسے جمع کرنے کو کہا ہے، جبکہ بھائی اتنا زیادہ نہیں کماتا، بہن چھوٹی ہے اور ابا بیمار ہے، اس لیے گھر میں آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بچت تو اتنی نہیں ہے کہ ابا کا علاج کروایا جائے۔ بہن نے مجھے روتے ہوئے اسی لیے فون کیا کہ میں کچھ پیسوں کے سلسلے میں مدد کر سکوں۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تو اسی وقت اپنی ساری جمع پونجی اپنے باپ کے لیے لگا دیتی، لیکن میں خود خالی ہاتھ تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے ابا کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے آگے بڑھ کر تسلی دی اور کہنے لگے، اللہ سب بہتر کرے گا، تم کہو تو ہم ابھی ان سے مل کر آتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ انہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اگر آپ کچھ مدد کر سکیں تو۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس اندر آ کر کہنے لگی، تو حافظ قرآن ہے نا؟ تو نے اپنے سارے سال اسی پڑھائی کے لیے ضائع کیے، تو اب اسی قرآن سے کیوں نہیں مانگ لیتی؟ میرے بیٹے کا سر کیوں کھا رہی ہے؟ وہ تیری کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو جا کر اپنے باپ کی مدد کر، کیونکہ تو حافظ قرآن ہے نا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے ششدر نگاہوں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ یہ مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ یہ میری پڑھائی کا اکثر مذاق اڑایا کرتی، لیکن آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ میں بے تحاشا رونے لگی، اپنے شوہر کی طرف بھی نہ دیکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا اور ابا کے گھر پر گئی، لیکن جیسے ہی پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں حیران رہ گئی تھی کہ میرے بھائی بہن مٹھائی کھا رہے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ان پر تعجب ہوا کہ بھلا یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابا بیمار ہیں اور یہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اور میں پریشان ہو کر ان کے گھر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ بھی پوچھتی، میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے میری زندگی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ میرا نام رابعہ ہے اور میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ابا میرے مزدور تھے، ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی بہن تھی، اس کے بعد بھائی اور پھر چھوٹی بہن تھی۔ ہم تینوں میں آپس میں بہت محبت تھی۔ امی ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، ابو نے ہی ہمیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس لیے مجھے اپنے ابو سے بے انتہا محبت تھی۔ میں وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی، کیونکہ ابو نے مجھے پیار سے ایک دن سمجھایا تھا کہ بیٹا اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنے بہن بھائی کا خیال رکھنا اب تمہارا فرض ہے۔ تمہارے باپ نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا ہے کہ تم اپنی بہن بھائیوں کا خیال رکھو۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ امی کا خیال ہر وقت دل میں موجود رہتا تھا، لیکن اس وقت جب ابو نے مجھے یہ کہا کہ اب تم اپنی بہن بھائیوں کے لیے اپنی امی کی طرح بن جاؤ تو میں رو پڑی تھی۔ قدرت نے پتہ نہیں کیوں میری ماں کو اتنی جلدی بلا لیا تھا۔ میں نے گھر کا نظام سنبھال لیا۔ مجھے پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، ہاں البتہ دینی تعلیم میں دلچسپی رکھتی تھی۔ میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ایک نیا مدرسہ تعمیر ہوا تھا۔ میں اس وقت 12 برس کی تھی۔ میں نے ابو سے حفظ کرنے کی اجازت دی تو میری خواہش جان کر وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کے بچوں میں سے کوئی حافظ قرآن بنے، اور میں نے ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے قدم بڑھایا تھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابا نے مدرسے میں میرا داخلہ کروا دیا۔ اب میں وہاں شام کے وقت جانے لگی۔ صبح میں گھر کے سارے کام کر لیتی، دوپہر میں کھانا بنا لیتی اور پھر شام کو مدرسے میں چلی جاتی۔ میرے دوسرے بہن بھائی باجی بہت اچھی تھی، وہ بیوہ تھی۔ میری ان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اور باتوں ہی باتوں میں میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے بالکل اپنی ماں کی طرح لگتی ہے۔ تب انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں انہیں ماں کہہ کر پکاروں۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ دن گزرنے لگے۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی جو کوئی گھر آتا، یہ سب سے پہلے یہی سوال کرتا کہ لڑکی کرتی کیا ہے۔ اس سوال پر حیران رہ جاتی تھی۔ پہلے تو لڑکوں کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا تھا، لیکن وقت بدل چکا تھا۔ پھر جب میں انہیں بتاتی کہ میں قرآن حفظ کر رہی ہوں تو وہ میرا مذاق اڑاتی اور کہتی،
بس یہی کچھ کرتی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ اور میں حیرانی سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی کہ جب قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی کیا ہی ضرورت رہ جاتی ہے۔ میں لوگوں کو نہیں بدل سکتی، نہ ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتی تھی۔ دن بدن میرے لہجے میں ٹھہراؤ آتا چلا گیا، میرا اخلاق اچھا ہوتا گیا۔ اب جو کوئی بھی مجھے باتیں سناتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میں انہیں جواب دیتی۔ ابو نے بھی میرے اندر یہ تبدیلی محسوس کی تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے میں تمہارے اندر یہ تبدیلی دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوں کہ بھلا یہ تبدیلی کیسے آئی ہے۔ میں انہیں فخر سے کہتی کہ میری باجی کی فراہم کردہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں، اور جو کوئی اسے دل سے لگائے گا اس کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ میں اس بات پر بہت خوش رہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کی تعلیم کے لیے چنا ہے۔ البتہ میں کبھی اس بات پر فخر نہیں کرتی تھی، نہ کسی کو اس وجہ سے کمتر سمجھا تھا۔ میری عمر اب 16 برس ہو چکی تھی۔ ابو نے ایک دن مجھے بلایا، کہنے لگے بیٹا تم نے ہر معاملے میں مجھے بہت خوش کیا ہے، چاہے وہ گھر سنبھالنے کا معاملہ ہو، چاہے تمہاری اپنی تعلیم ہو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر کا کر دوں، تمہاری عمر شادی کی ہو گئی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں رونے لگی، کہنے لگی ابو آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ آپ نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ ہم بھائی بہنوں کے لیے آپ نے دوسری شادی تک نہ کی۔ میں آپ کی یہ قربانی کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرا بس چلے تو میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دوں۔ فرض یہ کہ میں اپنے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور ان سے دور جانے کا تصور ہی میری آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ مجھے روتے دیکھ کر ابو نے مجھے گلے لگایا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹا بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اور انہیں ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، چاہے ماں باپ سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کر لیں، انہیں اپنے شوہر کا گھر ہی بسانا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے گھر پر ہمیشہ نہیں رہتی ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ میں سمجھ گئی کہ ابو نے ضرور میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رکھا ہے، اور ایسا ہی تھا۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر بتایا کہ ایک رشتے کی خالہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہیں پسند کر گئی ہے اور میرے جواب کی منتظر ہے۔ میں سب کچھ تمہاری پسند کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، تم لڑکے کو دیکھ بھال لو، اگر تم سمجھتی ہو کہ تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکو گی تو میں ہاں کر دیتا ہوں۔ میں نے ابو کی طرف دیکھ کر کہا ابو آپ نے جو کچھ میرے لیے سوچا ہوگا بہترین ہی سوچا ہوگا، اور مجھے آپ کی پسند ناپسند پر کوئی شک نہیں ہے، میں آپ کے فیصلے پر سر جھکاتی ہوں۔ انہوں نے میری بات سنی تو مجھے بہت سی دعائیں دی اور کہنے لگے تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا تو لگے گا کہ جیسے اب زندگی آسان ہو گئی ہے۔ یوں میرا رشتہ فیصل سے طے ہو گیا۔ فیصل اپنے گھر کے اکلوتے اور واحد کفیل تھے۔ سسر کی سرکاری نوکری تھی، اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے، ساس کی کھلا پیسہ خرچ کرنے کی بہت عادت تھی، اور وہ خود بھی ایک سرکاری ٹیچر رہ چکی تھی۔ ایسے میں مجھے پسند کرنا سمجھ سے بالا تر تھا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے اپنے شوہر فیصل سے پتا چلا کہ میرا رشتہ مدرسے کی باجی کے پاس آنے والی ایک عورت نے طے کروایا ہے۔ تمہارا رشتہ امی کو ہر لحاظ سے بہت اچھا لگا تھا، لیکن امی نے تمہارے اندر ایک خامی نکالی تھی۔ میں نے جب ان سے یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ بھلا میرے اندر کون سی ایسی خامی ہے جو خود مجھے ہی نہیں معلوم ہے، اور میں تو ان کی والدہ یعنی اپنی ساس سے شادی سے پہلے کبھی ملی ہی نہیں تھی، تو انہیں میری ذات کی خامی کیسے پتہ چل گئی؟ میرے اصرار کرنے پر پہلے تو فیصل چپ ہو گئے اور پھر کہنے لگے تمہاری تعلیم کو لے کر امی کو بہت مسئلے مسائل تھے، لیکن پھر میں نے انہیں راضی کر ہی لیا۔ میں ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھتی رہ گئی، کہنے لگی کیوں میری تعلیم میں کیا خرابی ہے؟ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ جب امی کو پتا چلا کہ تم حافظ قرآن ہو تو انہوں نے رشتے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی لڑکی نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر رکھی ہے، اسے کیا لکھنا پڑھنا آتا ہوگا، وہ کیا گھر چلائے گی، وہ کیا سلیقے مند ہوگی، حافظ قرآن ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تب یہ بات سن کر میں نے نہ صرف حیرانی ہوئی بلکہ دل دکھ سے بھر گیا کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، حافظ قرآن ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا کیا؟ قرآن کی تعلیمات تو انسان کو ضابطہ حیات سکھاتی ہیں، اور بقول میری ساس کے میں نے چونکہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور قرآن کی ہی تعلیم حاصل کی تھی تو بھلا میرے اندر سلیقہ کیسے ہوگا؟ ان کی بات سن کر مجھے ان کی قابلیت پر شک ہوا تھا جو ایک سرکاری ٹیچر تھی، کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ قرآن ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن پھر میں نے ان کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا کہ وہ مجھ سے بڑی ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے مجھ سے باقاعدہ طور پر کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے میں نے ان کی بات کو دل سے نہ لگایا اور اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے،
وہ میری بات سمجھ گئے کہ مجھے برا لگا ہے۔ اب میری ساس باقاعدہ طور پر مجھے میرے سامنے ہی کبھی کہہ دیتی کہ تم نے قرآن حفظ کرنے کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہ سوچا۔ میں انہیں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی کہ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ مجھے حفظ قرآن کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر میں مسکرا کر رہ جاتی۔ میں نے اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے گھر میں ہی محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ میری ساس اکثر مجھے یوں دیکھتی تو کہتی کہ کیا فائدہ ہوا ہے تمہارا قرآن پڑھنے کا، کہ تم اس سے روپے تو کما نہیں سکتی ہو، تو پھر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو انسان کو فائدہ نہ پہنچائے۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے ان سے کہہ دیا کہ جب انسان ہر وقت دنیاوی فائدے کا سوچتا ہے تو پھر اسے آخرت کے فائدے چھپا لیے جاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی اور میں وہاں سے اٹھ کر چلی آئی، لیکن ان کی سوچ نہ بدل سکی، کیونکہ اب وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی تانا دیتی کہ کاش میں تعلیم یافتہ بہو لاتی تو مجھے کچھ تو فائدہ ہوتا، کہ شادی کے وقت ابو نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہاری ساس تھوڑی ٹیڑھی طبیعت کی مالک ہے، اور میں نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ تم اس میں رچ بس جاؤ گی، اس لیے تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا اور نظر انداز کرنا، کیونکہ فیصل بہت اچھا انسان ہے اور اسی وجہ سے میں یہ رشتہ طے کر رہا ہوں۔ ابو کی یہ بات میں نے نصیحت کے طور پر اپنے پلو سے باندھ لی تھی اور اسے کبھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں ان کی باتوں کو اب نظر انداز کرتی رہتی۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھی۔ کبھی کبھی ابو کے گھر بھی چلی جایا کرتی، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے اور مجھ سے پوچھتے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ان سے کہتی کہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، جبکہ میری ساس نے میری ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مجھے یہی تانے دیتی رہتی کہ تم بس فیصل کی وجہ سے اس گھر میں آئی ہو۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا تم حافظ قرآن ہو تو میرا تو دل تم سے کھٹا ہو گیا، لیکن پھر وہ ہوا جس کے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ رات میں پریشان تھی اور پریشانی کی وجہ بھی مجھے معلوم نہیں تھی۔ رات جلدی سونے کی عادت تھی، لیکن اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے جب شوہر نے دیکھا تو پوچھ لیا کیا بات ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے کیا بات پریشان کر رہی ہے۔ پریشانی کی وجہ واضح نہیں تھی، لیکن پھر اسی دوران فون بجا اور میرے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ فون میری بہن کا تھا۔ چھوٹی بہن رو رہی تھی اور مجھ سے فون پر کہنے لگی ابا کو فالج ہو گیا ہے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میرا بھائی بھی اب جوان ہو گیا تھا اور ایک دکان پر سیلز مین کی نوکری کرتا تھا۔ ابو بھی اکثر مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے، یوں گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ لیکن پھر بہن کے منہ سے یہ بات سن کر میں زاروں کے طور رونے لگی۔ بہن نے مجھے کہا تھا کہ ابو کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم پیسوں کا انتظام کر سکتی ہو تو کر کے بھیجو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے ابو کا علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کے پاس بچت نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے شوہر نے میری بات تحمل سے سنی اور اس سے پہلے کہ مجھ سے کچھ کہتے یا کرتے کہ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ میری ساس نے میری بات سن لی اور ایک دم سے دروازہ کھول کر کہنے لگی میرے بیٹے سے کس خوشی میں پیسے مانگتی ہو؟ تمہارے ابو نے تمہیں جو تعلیم دلوائی ہے نا، اس سے پیسے کماؤ اور اپنے باپ کے علاج کے لیے خرچ کرو۔ ویسے کتنے پیسے کماتی ہو؟ 200-250 روپے تو ہو ہی جاتے ہیں، جاؤ یہی پیسے ان کے علاج کے لیے بھرو۔ وہ ٹھٹا اڑا کر کہنے لگی یہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اسی سے پیسے کماؤ اور اپنے باپ کو بچاؤ، اس کا علاج کرواؤ۔ یہ بات سن کر میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا کہ وہ مجھ سے کیسے لہجے میں بات کر رہی ہے۔ پہلے بھی اکثر میری قرآنی تعلیم کا مذاق اڑایا کرتی، مجھے یہ کہتی کہ تم حافظ قرآن ہو، جاؤ اور جا کر پیسے کماؤ۔ بی بی میں بھی تو دیکھوں کہ اس تعلیم سے کتنے پیسے کما سکتی ہو۔ پھر جب میں نے گھر میں مدرسہ کھولا تب بھی انہوں نے میری بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی تھی۔ تمہیں کیا ملے گا؟ تو یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ شاید وہ ذہنی سکون کے نام سے ناواقف تھی اور انہوں نے کبھی کوئی ذہنی سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے میرا دل جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کہنے لگی جتنا وقت قرآن کی تعلیم پر تم نے ضائع کیا ہے، جاؤ اسی کو بروئے کاٹ لاؤ اور پیسے کماؤ، میں دیکھتی ہوں کہ تم کتنے پیسے کما کر لاتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ ابو سے ملنے جانا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے اگلے دن جانے کا پروگرام بنایا اور انتہائی برے دل کے ساتھ لیٹ گئی۔ اگلے دن میں چپ چاپ اٹھی، کسی کو کچھ بھی نہ کہا اور سیدھا اپنے ابو کے پاس چلی آئی۔ لیکن وہاں گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے اور ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بھلا یہ کیسا منظر تھا؟ میں تو یہ سوچے ہوئے تھی کہ بہن بہت رو رہی ہوگی اور بھائی بہت زیادہ غمگین ہوگا، ابو اداس ہو گئی ہوں گی، وہ فالج زدہ ہوں گے، لیکن یہاں کا منظر ہی الگ تھا۔
بہن بھائی خوش نظر آ رہے تھے، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے تھے، اور ابو بھی خوش تھے۔ ابو بھی پلنگ پر اپنی جگہ پر اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ انہیں فالج ہوا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بھائی کو سلام کیا تو مجھے دیکھ کر پہلے تو جی بھر کر حیران ہوئے، پھر مجھے گلے لگا کر کہنے لگا، آپی آپ کو بہت مبارک ہو، صرف آپ کی بدولت آج ابو صحت یاب ہوئے ہیں۔ اگر آپ مدرسے نہ جاتی اور ان کی جان پہچان آپ سے نہ ہوتی تو آج ابو اس قدر جلدی صحت یاب نہ ہو پاتے۔ ابو کو بر وقت علاج مل گیا، ابو معذوری سے بچ گئے۔ آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں؟ میں نے اسے کہا، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائی نے مجھے کہا، سب سے پہلے تو آپ یہ منہ میٹھا کریں ابو کی صحت یابی کی خوشی میں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ جس باجی سے آپ قرآن پڑھنے جایا کرتی تھی، اتفاق سے جب ابو کو ہاسپٹل لے گئے تو اس کے بھائی وہاں موجود تھے، وہ بہت بڑے سرجن بن گئے ہیں۔ جب باجی اور آپ کا حوالہ دیا تو وہ پہچان گئے اور کہنے لگے، ہاں وہ میری ہی بہن ہے اور انہوں نے تمہاری بہن کو پڑھایا ہے۔ اکثر صفیہ کا ذکر مجھ سے کرتی ہے۔ تو بس پھر پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی ابو کو بر وقت طبی امداد فراہم کی، جس کی وجہ سے ابو بچ گئے اور فالج کا صرف اثر ہوا۔ فالج نے ان کے جسم کو متاثر نہ کیا۔ میں یہ بات سنی تو حیران رہ گئی، کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو صبح انتہائی غمگین سی گھر میں داخل ہوئی، لیکن پھر تم لوگوں کو خوشیاں مناتے دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ ابو نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، بیٹا میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ تمہارے اندر حافظ قرآن بننے کی لگن نے آج میری زندگی سنوار دی ہے اور میں فالج اور معذوری سے بچ گیا ہوں۔ تمہاری محنت اور لگن کی وجہ سے تم نے باجی کے دل میں بہت جلد اپنا مقام بنا لیا، اور پھر جب مجھ پر مشکل وقت آن پڑا تو تمہاری یہی جان پہچان میرے کام آئی۔ یہ قرآن کی تعلیم ہی تو ہے جس کی وجہ سے جان پہچان ہوئی، اور پھر میں بچ گیا۔ میں کافی دیر ان سے بیٹھ کر بات چیت کرتی رہی، دل بہت خوش ہو گیا اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آئی تو ساس جیسے میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر تنزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، بچا لیا اپنے باپ کو اپنی قرآنی تعلیم کے ذریعے، یا کما لیے اتنے پیسے کہ جتنے میں تمہارے باپ کا علاج ہو سکے؟ تو لاؤ مجھے دکھاؤ وہ پیسے۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر ذرا بھی شکر نہ آئی۔ میں آگے بڑھی اور انہیں کہنے لگی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میں نے پیسے کمائے تھے لیکن وہ پیسے خلوص کی شکل میں تھے، اور یہ سب قرآن کی تعلیم کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ مدرسے کی باجی کا بھائی ڈاکٹر تھا، اس نے ابو کا علاج کیا کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا۔ باجی اکثر ان سے میرا ذکر کیا کرتی تھی، اس لیے میرا حوالہ سنتے ہی علاج کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو جو دنیاوی تعلیم حاصل کروائی ہے اس میں تو انسانیت کا سبق بھی پڑھایا ہوگا نا؟ تو پھر ان کو مدد سے انکار کر کے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ کون سی تعلیم افضل ہے۔ جس تعلیم کو آپ حقیر سمجھتی رہی، اسی تعلیم کی بدولت میرے ابا کی جان بچ گئی، اسی کے حوالے سے ان کو طبی امداد بر وقت فراہم کی گئی۔ میری ساس شرمندہ نظر آنے لگی، کہنے لگی، واقعی میں آج میری سوچ تبدیل ہو گئی ہے، میں تمہارے حوالے سے غلط تھی، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اور حافظ قرآن ہونا تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ شاید میری ہی آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی اور میں ہر چیز کو پیسوں میں تولنے لگی تھی، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اگر تمہارا دل دکھایا ہو تو میں آئندہ کبھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گی، اور نہ قرآن اور اس کی تعلیمات کو غلط کہوں گی۔ میں توبہ کرتی ہوں، اگر جانے انجانے میں مجھ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میری ساس کی اچانک کایا پلٹ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ پچھلے 4 سالوں سے میں کوشش کر رہی تھی کہ ان کی سوچ کو بدل سکوں۔ اس واقعے نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی، اور ایسی بدل کر رکھ دی کہ پھر دوبارہ انہوں نے نہ کبھی قرآن، حافظ قرآن اور ان کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو حقیر جانا، بلکہ ہمیشہ ان سے محبت اور ادب سے پیش آتی رہی۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ہونے والا حادثہ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لائے گا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ جو میرے اپنے تھے اور جنہیں میری تعلیم سے اعتراض تھا، اب اسی تعلیم کو دل و جان سے پھیلانے کی بات کرتے تھے، جن میں میری ساس اول تھی۔ وہ جو کبھی خود اس تعلیم کے خلاف تھی، آج وہی دینی اور قرآنی تعلیم کی سب سے بڑی حامی تھی۔ یہ میرے لیے میری قرآنی تعلیم کی بدولت ہونے والا معجزہ ہی تو تھا، جس نے میری ساس کی سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ بلکہ اب وہ خود بھی مدرسہ جاتی تھی اور پورا 1 گھنٹہ لگا کر اسی قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتی تھی جس کو وہ کبھی حقیر سمجھتی تھی۔ اس واقعے نے میری زندگی پر ایک خوشگوار اثر چھوڑا تھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔